ہندو مسلم، وہ کیا ہے سکھ عیسائی، اور بالخصوص اس لیے کہ مسلم ایک فارمیڈیبل مائنورٹی ہے نا، یعنی 20 یا 22 کروڑ، تو ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں۔ نہیں سر، وہ ہم سے زیادہ ہے، 25 کروڑ سے بھی زیادہ وہاں ہو عین ممکن۔ مودی صاحب جب گجرات میں وزیر اعلیٰ بنے تو آپ کو شاید یاد ہوگا امریکہ نے اپنے یہاں داخلہ بند کر دیا تھا، بلکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کے بننے کے بعد سے ہی یعنی شروع ہو 1948 کے گیا، بعد آج تک۔ 1948۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وقتی طور پر شکست تو دے سکتے ہیں یا ان کو تباہ کر سکتے ہیں اگر آپ میں طاقت ہے، لیکن وہ تباہی جو ہے وہ تباہی نہیں ہوگی، وہ پھر اس بات کا انتظار کریں گے کہ پھر ان کے اتنی سکت آ جائے کہ وہ کھڑے ہو سکے۔ اس نے اچھا خان صاحب، جو آپ شاعرہ کا ذکر کر رہے تھے، میرے خیال میں جو معروف ہمارے ہاں شاعرہ ہیں یا انڈیا میں، ایک تو فہمیدہ ریاض ہیں۔ فہمیدہ ریاض کی وہ نظم ہے جس میں مودی صاحب جب پاور میں آئے تھے تو انہوں نے وہ کیا تھا، اور اس پر بڑا افسوس ظاہر کیا تھا کہ ایک سیکولر جو یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم سیکولر ہیں اور تھے، ان کو وہ یہ نکلے اس کی امید نہیں تھی۔ اور دیکھیے وہ یعنی آپ کو تعجب ہوگا کہ یو پی میں جہاں انہوں نے وہ جوگی صاحب جو ہیں گورکھپور کے، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، جی جی، اور یوگی آدتیہ ناتھ، ہاں یوگی آدتیہ ناتھ جو بھی تھے جو بھی ہیں، تو ان کی وہاں انہوں نے جو سیٹیں لوز کی وہ حیرت انگیز ہے نا۔ یہ آپ کے کرانہ میں وہ لڑکی جو ہے وہ اقرا حسن، جی جی، اس نے ان کے ایک سٹنگ منسٹر کو ہرایا۔ اچھا پھر یہ ہے کہ غازی پور وہاں ایک وہ انصاری فیملی سے، ڈاکٹر انصاری تھے نا، جو ایک زمانے میں کانگریس کے پریسیڈنٹ بھی ہوا کرتے تھے، ان کا انتقال میرا خیال یہ ہے کہ 30s میں ہوا تھا شاید، تو وہ ان کی فیملی کے ایک صاحب تھے، وہ جیل میں یعنی مر گئے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دے دیا یا جو بھی کیا، وہ ان کی سیٹ پہ وہ جیتے ان کے بھائی۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو سوشلسٹ پارٹی ہے، سماج وادی پارٹی، اس کے بیشتر لوگ جو ہیں وہ وہاں جیتے، اور عین ممکن ہے کہ آئندہ اگر پروونشل الیکشنز ہوں تو وہاں یہ ہار جائے جنتا پارٹی۔ یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پتہ نہیں 400 سے زیادہ سیٹیں لیں گے یا 404، تو وہاں وہ ہار گئے الیکشن بہت ساری سیٹوں پر۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب وہ جنتا پارٹی کا دوسرے لفظوں میں جو 2 سال بلکہ تیسرا سال ہے یہ، وہ زوال کا عمل شروع ہو گیا۔ اور وہ کیوں ہوا، اس کی وجہ میری نظر میں تو یہی ہے کہ انہوں نے سیکٹیرینزم کو فروغ دیا، ہندو مسلم، وہ کیا ہے سکھ عیسائی، اور بالخصوص اس لیے کہ مسلم ایک فارمیڈیبل مائنورٹی ہے نا، یعنی 20 یا 22 کروڑ، تو ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہیں۔ نہیں سر، وہ ہم سے زیادہ ہے، 25 کروڑ سے بھی زیادہ وہاں ہو عین ممکن۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک پازیٹیو جو فیکٹر تھا یا ایسپیکٹ تھی اپنے کانسٹیٹیوشن کی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، نقصان پہنچایا۔ تو یہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اب اگر زوال آیا تو وہی ہوگا کہ یہ پارٹی جو ہے، اور اب یوں محسوس ہونے لگا ہے وہاں کا سنجیدہ طبقہ یہ سوچنے لگا ہے کہ ایسی پارٹی جو اس طرح کی نیگیٹو اس کو اسپیکٹس کو فروغ دے رہی ہے، اس کو ہٹنا چاہیے پاور سے۔ خان صاحب، ایک یہ جو جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4-5 روزہ ہوئی،
اس میں ایک یہ بھی نہیں ہوا اس کو نقصان یہ پہنچا بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہ ایک جو پوری دنیا میں انڈیا کا امیج بنا ہوا تھا کہ بھئی ایک بڑی پوٹینشل اور بڑی گروتھ اور جی ڈی پی اور بڑی ایک ریولوشنری اس میں پروگرس کر رہا ہے انڈیا، اور دنیا بھر میں ایک ان کا نام لیا جاتا تھا اور پاکستان کو ہمیشہ ڈیمائن کیا جاتا تھا اور ٹیررزم کے ساتھ نتی کیا جاتا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ آپ کسی کمزور بندے سے ٹکر لے لیں یا کسی خواتین کو بھی کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے تو آپ اس سے ٹکر لے کے تو آپ اپنی عزت میں فرق ڈالتے ہیں. تو یہ تو ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا اس 4-5 روزہ بھائی جنگ میں. جی آپ یہ دیکھیں نا کہ مودی صاحب جب گجرات میں وزیر اعلیٰ بنے تو آپ کو شاید یاد ہوگا امریکہ نے اپنے یہاں داخلہ بند کر دیا تھا. ہیں یہ تو ان پر یہ الزام تھا سیکٹریزم کو فروغ دینے کا. تو وہ جب وزیر اعظم بنے تو دوسرے لفظوں میں وہ ایک مجبوری ہو گئی انڈیا کے، یعنی وہ ان لوگوں نے بھی ایسپیکٹ اس کو وقت کیا. پھر چائنا کے خلاف ایک پاور ابھرتی ہوئی طاقت کو انہوں نے فروغ دینے کے لیے، اس لیے کہ انٹرسٹ گائیڈ کرتا ہے نا. اصول جو ہیں وہ عموماً آپ کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں گائیڈ نہیں کرتے، انٹرسٹ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. تو مودی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ تو ڈیوائڈ کر دیا اس لیے کہ ظاہر ہے ہندو میجورٹی ایریا ہے وہ، کہ ہندو ووٹ ان کو مل گئے. لیکن اب وہی لوگ ری تھنکنگ آ رہی ہے اس میں کہ جی یہ انہوں نے سوسائٹی کو بجائے تقویت پہنچانے کے کمزور کیا ہے. جن اصولوں پر وہ فروغ پا رہی تھی ان اصولوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. اور دوسرا یہ جو ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ یہ بڑی ایک ملٹری مائٹ ہے وہ بھی بالکل ختم ہو گیا. نہیں جی وہ تو آپ دیکھیں یعنی مطلب یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کا اگر آپ مقابلہ کریں تو اتنی بڑی ملٹری مائٹ جس کے پیچھے پورا ویسٹرن یورپ، پورا امریکہ اور وہ خود بھی، اور وہاں حماس جن کا بہت بڑا ہتھیار اگر ہے تو وہ راکٹ ہے، سمجھے جی. تو وہ آج تک لڑ رہے ہیں. کتنے دن ہو گئے؟ میرا خیال ہے 2.25 سال ہو گئے، یہ اکتوبر میں 2 سال ہو جائیں گے. اتنی بڑی قربانی. لیکن یہ کہ انہوں نے ان کو انہوں نے ڈیمالش تو کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ آج تک ہارے نہیں. اچھا یہ سلسلہ صرف یہ 2 سال کا نہیں ہے بلکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل کے بننے کے بعد سے ہی یعنی شروع ہو گیا، 1948 کے بعد آج تک. 1900. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وقتی طور پر شکست تو دے سکتے ہیں یا ان کو تباہ کر سکتے ہیں اگر آپ میں طاقت ہے، لیکن وہ تباہی جو ہے وہ تباہی نہیں ہوگی. وہ پھر اس بات کا انتظار کریں گے کہ پھر ان کے اتنی سکت آ جائے کہ وہ کھڑے ہو سکیں. تو اسی طرح سے انڈیا، مودی صاحب سے انڈیا کو اگر نقصان پہنچا ہے تو اس کا وہ امیج جو ہے کہ وہ سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے، وہ امیج خراب ہوا ہے. اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انڈیا کو اچھا سمجھتے تھے یا انڈیا کے فروغ میں اپنا ہاتھ بٹاتے تھے. تو یہ ہے. جی سر. تو چائنا کے مقابلے میں وہ انڈیا کو فروغ دینا چاہتے تھے کہ چائنا جس تیزی سے ایک اکنامیکل پاور بن کے ابھر رہا ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے، یا یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک طاقت خرید. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اب انڈیا میں بھی ڈسکشن ہونے لگا ہے کہ صاحب اس معاملے میں وہ ناکام ہو گئے. انڈیا جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ ایک طاقت بن گیا. اور آج وہ ہے نا وہ جیفری، وہ جو اکنامکس کے پروفیسر بھی ہیں شاید کولمبیا یونیورسٹی میں، ان کے اگر آپ انٹرویو سنیں، حالانکہ وہ خود جیو،
تو وہ کہتے ہیں کہ جی سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایک طاقت بن کے ابھر گیا ہے اور امریکہ کو اس سے خطرہ ہے. یہ ہمارے والی جنگ کے بعد یہ جی جنگ کے بعد بھی اور پہلے بھی وہ یہ کہتے رہے ہیں تھرو آؤٹ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیتن یاہو کے ایجنڈے پر آپ عمل کر رہے ہیں، اوپنلی کہتے ہیں. آپ وہ کہیں لگائیں وہ جیفری تو وہ بلکہ وہ بہت ہی ویسے مقرر بن گئے ہیں، پاپولر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نگیٹیوٹی کو بہت زیادہ فروغ، اس کا ایک وقتی اثر تو ہوتا ہے لیکن لانگ ٹرم اثر نہیں ہوتا ہے. وہ آگے چل کے کسی نہ کسی مرحلے پر ٹھوکر کھاتی ہے اور پھر جو تباہی آتی ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا کر کے، اب آپ اندازہ کریں نا کہ اگر یہ صحیح ہے، اور اب تو لگتا ہے کہ صحیح ہے کہ پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرا دیے ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انڈیا میں بھی یہ ڈسکشن ہونے لگا کہ جی وہ اس سے انکار نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرار کرتے ہیں. تو اگر پاکستان نے ان کے 6 جہاز گرا دیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فضائیہ ان کے مقابلے میں بہت طاقتور ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ جب یہ ہوا تھا جس میں وہ کیا ہے، وہ ایک پائلٹ کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا. ہاں تو وہ بھی یہی تھا نا. اب یہ 2019 میں ہیں جی 2019 میں 2019 میں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ. ہاں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالا کوٹ میں جو انہوں نے ہاں بالا کوٹ میں جو انسیسو وہ کارروائی کی تھی اس کے جواب میں، تو ہر دفعہ پہل ان کی طرف سے ہوئی. یعنی یہ تمام عرصے میں مودی صاحب کے اقتدار میں آنے کے بعد پہل جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوئی، اور اس کا ان کو کوئی فائدہ کسی شکل میں نہیں ہوا. یعنی یہ بھی نہیں ہوا کہ جناب ہم نے پاکستان کو مار دیا، یا یہ بھی نہیں ہوا کہ جی ہم پاکستان سے بہتر ہیں. ہمیشہ یہ ہوا کہ جی آپ پاکستان سے کمزور ہیں. جو میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ آپ نے ایگریشن کیا اور اس میں آپ ناکام ہوئے. علی صاحب یہ ڈاکٹر عزیر احمد ہیں ہمارے ساتھ خاموش تب سے بیٹھے ہیں، بڑی دلچسپی سے، نہیں جی آپ بڑے صاحب علم آدمی ہیں. تو عزیر صاحب آپ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں. علی احمد خان صاحب کا زیادہ وقت بی بی سی میں گزرا، جی جی اور میں صحافت سے متعلق، کیونکہ اب بین الاقوامی امور پہ اور خاص طور پہ ایشیا کے حوالے سے برف صغیر پاک و ہند پہ ہم نے خاصی گفتگو کر لی ہے. آپ یہ بتائیے کہ صحافت نے جو کروٹیں بدلی ہیں، پہلے پرنٹ جرنلزم تھا، میگزینز تھے، ڈائجسٹ تھے، نیوز پیپرز تھے، اور اس کے بعد پھر ریڈیو کا سفر اور ٹیلی ویژن کا، تو آپ اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا ٹرانسفارمیشن ہے. اگر آپ مجھ سے آج کہیں کہ میں کسی ریڈیو یا ٹی وی میں کام کروں تو میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے جس زمانے میں وہ کیا تھا وہ لکھ کے ہی کرتے تھے، بی بی سی میں ہو یا یہاں ہو. تو یہ اب اس کا کتنا پازیٹیو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، میری نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک زمانے میں بی بی سی میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کسی کو انٹرویو کرنا ہے تو ایک دن پہلے اسٹوڈیو بک ہوتا تھا، اسپیشل اسٹوڈیو. ریکوزیشنز دی جاتی ہاں جی. پھر اس کے بعد اس کو بتایا جاتا تھا کہ فلانے وقت ہم آپ کو ٹیلی فون کریں گے، اور جناب وہ پھر وہ ٹائم وہ ہوتا تھا، پھر وہ ایڈٹ ہوتا تھا، پھر آن ایئر جاتا تھا. اب یہ ہے اس کے بعد ایلس پروب آیا کہ آپ بیٹھے ہوئے مشین پر وہیں وہ چرخی چڑھا کے وہ جو اسپول وہ آپ انٹرویو کر لیتے. پھر آیا کہ جناب ٹیلی فون اٹھایا، اپنے کمپیوٹر پر کر لیا اور اس کو وہیں ایڈٹ کیا اور وہاں سے ٹرانسفر کر دیا اسٹوڈیو میں. ایک دفعہ ایسی کوئی ایونٹ تھا انڈیا میں جس میں 5-6 ایکچولیٹیز تھیں، تو وہ ایکچولیٹیز
جلدی کر کے ہم اسٹوڈیو بھاگے. تو وہ جو کنڈکٹ کر رہے تھے پروگرام وہ انہوں نے وہ کیا تو معلوم ہے دوسری ایکچولیٹی بچ گئی. انہوں نے کہا راجیو گاندھی نے یہ کہا, معلوم ہے وہ کوئی اور بول رہا ہے. تو تیسری تو اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ایسا گڑبڑ ہوا کہ آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ جی یہ غلطی ہو گئی, اور انہوں نے بجائے ایکچولیٹی بجانے کے پڑھنا شروع کر دیا. تو اب یہ ہے کہ آپ اپنا پروگرام بنا کے اور اس کو اسٹوڈیو ٹرانسفر کرتے ہیں. اسٹوڈیو مینیجر کے سامنے اسکرین ہوتا ہے, آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ پوچھا تو فلانے نے یہ کہا, اور وہ اسٹوڈیو مینیجر وہاں سے. پہلے یہ ہے کہ مشینوں پہ اسپول چڑھے ہوئے ہیں اور اس نے اس کو بجایا, اس کو بند کیا. وہ تو یہ ترقی جو ہے ٹیکنالوجیکل ترقی تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ ہے کہ معیار بھی اگر وہی ہوتا جو یا آبجیکٹیوٹی جو جرنلزم میں ایک زمانے میں تھی یا کہی جاتی تھی کہ ہونا چاہیے, وہ بھی اگر ہو تو میرا خیال ہے کہ اس ٹیکنالوجیکل ترقی سے بہت استفادہ کیا جا سکتا ہے. اچھا سر, اسی سے ضمنی ایک سوال کہ لائیو کلچر نے اور سب سے پہلے اور بریکنگ نیوز کا جو ایک آ گیا سلسلہ, اس نے جو پہلے ایڈیٹوریل سٹاف کا تھا, گیٹ کیپنگ جسے ہم کہتے ہیں یا سینسرشپ تھا, اس کا در بند کر دیا, اور آپ نے اب جو کچھ ہے وہ دے دینا ہے, اور بعد میں آپ نے سوچنا ہے کہ یہ صحیح تھا یہ غلط. اب یہ تو دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے جو سن اخبار سے اس کے آخری دنوں میں اس سے وابستہ, تو ہمارے جو ایڈیٹر تھے شمیم احمد, اگر انہوں نے آپ کی اسٹوری, نے میں بھی اسٹوری ڈیسک پر ڈال کے وہ بھاگ جاتا تھا کہ اگر شمیم احمد نے دیکھ لیا تو وہ کہیں گے کہ یہ جیسے وہ ہے نا کہ پولیس نے یہ کہا, وہ کہا بھائی یہ تو پولیس نے کہا ہے, آپ نے کیا کیا ایز اے رپورٹر. تو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹریفک کا, تو ہم نے آ کے وہ خبر فائل کر دی پولیس سے تو انہوں نے کہا یہ تو پولیس کا ورشن ہے بھائی, آپ وہاں جا کے لوگوں سے تو وہ دوڑا دیتے تھے رات کو 8-9 بجے بھی کہ جا کے آپ وہ خبر لے کے آئیں. اب یہ ہے کہ ہم بیٹھے رہتے ہیں پریس کلب میں, پریس ریلیز آ گئی, وہ ہم نے اس پر ڈیٹ اور وہ بدل کے حوالے کر دی. تو یہ تو دیکھیے یہ زوال جو ہے یہ تو تکلیف دہ, یعنی اب بھی دنیا کے جو سنجیدہ اخبارات ہیں وہ اس جرنلزم کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ اب اس کو چھوڑیں, جنگ جیسا اخبار, اس میں معلوم ہوا کہ 60 سرخیاں جو ہیں فرسٹ پیج پہ ہیں, تو یہ تو اچھی بات ہے بھئی, ہم گئے, ہم نے خبر دی, وہ سرخی لگ گئی, اور اس میں معلوم یہ ہوا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی علی احمد خان نے یہ کہا, اور باقی بقیہ نمبر فلاں. اب یہ کہ خبر کی اہمیت کے اعتبار سے اس طرح کی وہ ہوتی نا کہ بھئی اس کو فرسٹ پیج پہ ڈالا جائے, سٹی پیج پر ڈالا جائے, یہ کانڈ. تو یہ سب چیزیں شروع ہو گئی ہیں, اور یہ اصل میں جرنلزم میں کمرشیلزم زیادہ آ گیا ہے. یعنی پہلے بھی ہوتا ہوگا, لیکن پہلے حسرت موہانی اپنا اخبار بند کر دیتے تھے, مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار بند ہو جاتا تھا, مولانا محمد علی جوہر کا اخبار جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے, اور ایک پرٹیکولر آبجیکٹ مقصد کے لیے وہ اخبار نکالتے تھے. تو اب وہ چیز ذرا ختم ہو گئی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میر خلیل الرحمن صاحب, وہ ایک زمانے میں جب وہ رئیس امروئی کے بھائی, دیکھیے وہ ایڈیٹر تھے, تو جیسے وہ آئے میر صاحب, انہوں نے کہا میر صاحب ابھی ٹائم نہیں ہے, میں بعد میں آپ سے بات کروں. ایک مدیر مالک کو کہہ رہے ہیں یہ اچھا, احمد علی خان ڈان میں آپ یقین مانیے اپوائنٹمنٹ لے کے جانا پڑتا تھا,
اور یہاں تک کہ جب انہوں نے وہ ضیاء الحق نے کہا کہ جی سارے ایڈیٹر بیجنگ جائیں گے ہمارے ساتھ دورے پر، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میرا نامنی جائے گا. اب جناب سارے یعنی مالکان بھی ان سے منتیں کر رہے ہیں کہ صاحب بڑا مسئلہ ہے یہ ہے. انہوں نے کہا نو. اور وہ پروونشل انفارمیشن سیکرٹری تھے یہی انور مقصود کے بڑے بھائی احمد مقصود، تو وہ آئے. انہوں نے کہا کہ میاں اگر اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو واپس جائیے. میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا نامنی جائے گا. تو اب ایسے ایڈیٹر کم رہ گئے ہیں. اب وہ ہے یہ کہ مالک جو ہے وہ فیصلے کرتا. پہلے ایڈورٹیزمنٹ مینیجر جو ہے وہ آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی ہمیں فرسٹ پیج پر اتنی جگہ دے دو. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ فرسٹ پیج پر اتنی جگہ خالی رکھیے گا. بلکہ پورے پیج کا فرنٹ کے پورے پیج کا. تو اب آپ اندازہ کریں کہ آپ نے کوارٹر پیج دینا ہے، ہاں یہ کرنا. اچھا اینڈ یو ہیڈ ٹو ڈو اٹ، یعنی یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں. تو یہ ہے جی یہ کمرشلزم جو ہے اس حد تک آ گیا. اچھا وہ بالکل اسی طرح کہ ہم جب کسی چیز کا ایڈ وہ کرتے ہیں تو لکس اچھا صابن ہے تو معلوم ہوا کہ فلانی ایکٹریس نہا رہی ہیں اس سے. اور یہ ہے کہ وہ ٹریٹ بلیڈ اچھا ہے تو معلوم ہوا کوئی اپنی بغل صاف کر رہا ہے نا. تو کمرشلزم نے ٹیک اوور کر لیا ہے بڑی حد تک، اور یہ تکلیف دہ بات ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہی ایسا ہے. دنیا میں جی ابھی بھی جو سنجیدہ اخبارات ہیں وہ جیسے ہیں یعنی اس میں بھی کمرشلزم ہے، لیکن جیسے گارڈین ہے، ہندو ہے یہ ساؤتھ کا، آپ کے یہ کیا کہتے ہیں ٹائمز وغیرہ ہیں، نیو یارک ٹائمز یا واشنگٹن پوسٹ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ اچھا اب قاری جو ہے وہ تو خریدتا ہے اخبار خبروں کے لیے نا یا تبصروں کے لیے. آپ کا پاکستان ٹائمز آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، اور وہ کوئی ایسی ٹیکنالوجیکل وہ نہیں تھی کہ جی وہ بڑے ترقی کر گئے ہیں اور کمپوزیٹر وہ کمپوز ہوتا ہے کمپیوٹر پہ، یہ نہیں تھا. یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے ایڈیٹوریل اتنے پاورفل ہوتے تھے، ان کی خبریں اتنی ہیومن انٹرسٹ کی ہوتی تھی. وہ جناب تب سے امروز یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس میں جب اپنے ندیم صاحب تھے وہ کیا ایک کالم لکھا کرتے تھے یار، وہ بھول جو بعد میں منو بھائی بھی شاید لکھتے رہے. منو بھائی تو گریبان کے نام سے لکھتے. ہاں وہ لکھتے تھے، دیکھیے اب ذہن سے نکل گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں، یعنی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، یعنی سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کو فلانے نے اتنے بڑے پلاٹ کا وہ دیا یا اتنے کروڑ روپے دی. یہ میں جب پہلی پریس کانفرنس میں گیا تو میری قمیص کا یہ مونڈھا جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا صاحب یہاں بیٹھیے اور یہ کیجیے وہ کیا. حال میں اپرنٹس تھا. تو وہ جو مقام تھا سوسائٹی میں ایک صحافی کا، وہ مقام جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کو ذرا نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچ چکا ہے. اچھا خان صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کتنی دیر بی بی سی میں کام کیا؟ بی بی سی میں جی ہمارا کانٹریکٹ تو 6 سال کا تھا، یعنی 3 سال کا انیشیل تھا، پھر 3 سال کا کب کی بات ہے؟ یہ 83-84 کی. تو اس کے بعد پھر ہم کیجول ان کے ساتھ وابستہ رہے براڈ کاسٹر کی حیثیت سے 2005 تک. اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے وہ جو ویب سائٹ تھی اس کے لیے لکھتے رہے کوئی 2010 تک. پھر
یعنی ہم ان سے الگ ہو گئے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کتنا ہوگا 6-10 کوئی 26 سال سمجھ. تو آپ نے اپنے اس سے پروفیشنل کریئر میں کتنے لوگوں کو انٹرویو کیا اور اس میں کچھ یادگار؟ وہ تو جی بے پناہ، اور اس میں یہی نہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو میں نے کیا بلکہ لوگوں کو بھی کیا. جیسے وہاں گیا سن تو شہباز قلندر کے مزار پر لوگوں کو انٹرویو کیا. وہ کیا کہتے ہیں آپ کے یہ وارث شاہ کے مزار پر وہاں لوگوں کو انٹرویو شیخ کیا. پورہ جنڈیالہ شیر خان. ہاں جی، بلکہ ہمارے فرحت وہ اپنے شفقت تنویر مرزا نے کوئی ٹیم جا رہی تھی، ان کا عرس تھا شاید، یا تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ چلے جائیں. وہ جھنگ میں ایسے سڑک پہ لوگوں سے انٹرویو کیا جس زمانے میں وہ امیر اعظم خان لڑ رہے تھے کوئی. تو وہ تو بے پناہ ہیں. مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں اس میں آپ کے سبھی ہیں. نواز شریف کو بھی کیا، بے نظیر کو بھی کیا، وہ اجمل خٹک کو بھی کیا، اصغر خان کو بھی کیا، وہ کیا نام ہے ایک مولانا صاحب عبدالحق صاحب کے بیٹے مولانا سمیع الحق. سمیع الحق صاحب کو بھی کیا. تو وہ اس طرح تو نوابزادہ نصر اللہ خان کو بھی کیا. ہاں جی، نوابزادہ نصر اللہ خان کو بھی. ہاں جی، نوابزادہ نصر اللہ خان کو انٹرویو کرنے کے لیے ہم ملتان پہنچے تو وہاں وہ ایک عارف، آپ شاید آج کل وہ کسی فورن ایجنسی سے وابستہ وہ تھے، اور ہمارے بڑے دوست واجد. مظہر عارف کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ یا عارف معین بھلے؟ دو نام ہیں اب معروف. پورا نام یاد نہیں ہے. اچھا. اب وہ ذرا موٹے ہو گئے، اس زمانے میں بڑے دبلے پتلے تھے. تو واجد تو ہم لوگوں نے، اور برسات کے دن تھے تو یہ ہوا کہ بھائی خان گڑھ چلیں. چنانچہ ہم لوگ گئے جناب ٹیکسی پر، اور وہاں پہنچے تو نوابزادہ صاحب کو نوابزادہ صاحب کو تو میرا خیال کئی بار ہم نے